اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں پکڑ نہیں فرمائیں گے تمہاری ایسی بےہودہ قسموں پر، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ معاف کر دیں گے، رحم فرما دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اچھا کام کرنے پر اور نیکی کا کام، تقوی کا کام اور لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرا دینا، صلح صفائی کرا دینا، یہ کام کرنے کے لیے کوئی آدمی پیچھے نہ ہٹے۔ قسم کھا کر کوئی آدمی یہ نہ کہنے لگے کہ میں اب سے نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، آپس میں بات نہیں کروں گا، اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ سب اللہ کا نام لے کر یہ اچھے کام کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، ہار نہیں بنانا، اللہ کا نام کو ذریعہ نہیں بنانا، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ کسی سے بات چیت بند کر دینا، نیکی کا کام چھوڑ دینا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ اب ایک گناہ کا کام آدمی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس میں سہارا کس کا لے رہا؟ اللہ کے نام کا سہارا لے رہا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب الزام لگا، تہمت لگی، تو ان کے قریبی رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ کہا، تو انہوں نے قسم کھا لیا تھا کہ میں ان کے پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، بتا دیا کہ اہل ثروت جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اس میں قسم نہ کھائے کہ ہم ان کو دیں گا نہیں، ان کو یہ کریں گا نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی ضرورت مند رہتا ہوں تو میرے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھتا ہوں، میری اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہوں تو وہ تو مجھے کچھ نہیں دیتے، نہیں ہے ایسا کو بول دیتے، لیکن جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے تب وہ میرے پاس آ کر مانگتے ہیں، کیا میں ان کو جیسے وہ مجھے میرے ساتھ سلوک کیے، جیسے میرے ساتھ برتاؤ کیے کہ مجھے میرے ضرورت کے موقع پر کام نہیں آئے، تو اب میں ان کے ضرورت کے موقع پر کام آؤں کی نہیں، ان کو بھی نہیں کر بول کو بھیج ڈالوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اللہ تم نے سہولت دیا، اللہ تم نے طاقت دیا تو مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا، مدد کرنے میں۔ اس لیے دیکھو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہونا اگر بولے تو انہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اگر ہماری روزی کے اندر برکت ہو، روزی کے اندر کشادگی ہونا، اللہ اور رحمت، اللہ اس روزی کے اندر برکت دینا، اگر بولے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ روزی کے اندر بھی برکت ہوتی، عمر بھی لمبی ہوتی، اور اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا نام لے کر کسی نیک کام کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی نیک کام. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کون بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں اچھا سلوک کرے، ہم اچھا برتاؤ کرے تو اچھا برتاؤ کرے. انہیں اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، برا برتاؤ کیا، تو ہمیں اس کے ساتھ برا سلوک کرنا. یہ عدل بدل کا نہیں رہنا. انہیں اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، تب بھی ہم اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے. اگر انہیں برا سلوک کیا، برا برتاؤ کیا، تو اس کے اوپر اس کے ساتھ برا سلوک، برا برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہ سب ایک دن میں، 2 دن میں سب نہیں آتا. یہ سب چیزیں خالی سن لیا نہیں. جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، اس وقت آدمی کو دل کے اندر پتھر رکھ کر، آدمی کو دل کے اندر دل بڑا کر کے معاف کرنا پڑتا ہے. کہ کوئی 1 دن 2 دن کے اندر سب یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ سالہ سال لگ جاتے ہیں. کیونکہ دل کی خرابی کی وجہ سے اس کا دل، اس کا نفس اس کو اس بری چیز کے اوپر جماتا ہے، کہتا ہے تو اسے اگر معاف کر دیا، تو اس کے ساتھ جا کو مل لیا، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا، تیری عزت کیا ہوگی، معاشرے میں لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو بولتے فوراً انہیں ارادہ کر لیا، تو بھی اس کا دماغ، اس کا ذہن میں تو یہ بات آ گئی، لیکن اس کا دل کیا بولتا، نہیں نہیں نہیں، نکو، تیرا مقام، تیرا درجہ کم ہو جائے گا، اس کے سے چھوڑ کو دینا. کو انہیں آپ کو دیکھیں گے، چھوڑ، آپ کو معافی منگا تو وہ ٹائم معاف کر دیں گے، تو خود ان کو آگے کرنا تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو گیا، پورا جسم صحیح ہو جاتا. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا، پورے جسم کا سسٹم کولیپس ہو جاتا، پورا جسم خراب ہو جاتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے. اور دل کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر ٹیڑھا پن ہونے کی وجہ سے، دل خراب ہونے کی وجہ سے آج ہم بہت سارے اچھے کاموں سے محروم ہو رہے ہیں. بہت سارے اچھے کاموں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اور اللہ کی مدد کو ہم ہی آگے بڑھ کر روک رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی مدد ایسا نہیں ہے. حضرت کے ساتھ لکھنؤ سے میرے استاد آئے ہوئے تھے، ابھی حضرت ہے مانم بڑی میں، آج مغرب میں حضرت کا پروگرام ہے. کل تک میں حضرت کے ساتھ تھا. کل صبح میں ایک مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ نہ ہو. اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اس کو دکھایا نہیں جاتا. کیونکہ آج کفر کا غلبہ ہے، آج مشرکوں کا غلبہ ہے، آج یہودیوں کا، عیسائیوں کا غلبہ ہے. جن کے پاس خبر ہے وہ یہی چیز دکھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، دیکھو اسلام تو صحیح مذہب ہے لیکن مسلمان صحیح نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے ہمیں تو وہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسا ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی مدد ان کے اوپر نہیں آئے گی. نہیں، اللہ کی مدد تو آتی رہتی. اب ہماچل کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اتراکھنڈ کے اندر، ہماچل کے اندر مرکزی حکومت، سینٹرل حکومت کا ایک منسٹر یا کوئی وہاں کا ان کا ورکر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مسلمان 1 مہینے کے اندر پورا ہماچل خالی کر دیں. باقاعدہ ویڈیو کے اندر کھڑے ہو کر وہ اعلان کر رہا ہے 1 مہینے کے اندر. حالانکہ 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ مسلمان ہیں، 7.5 لاکھ 8 لاکھ غیر مسلم ہیں. ایسی دھمکی دی، لیکن اللہ کی مدد ایسی آئی، اللہ کی پکڑ، اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا ہماچل ہدر گیا. یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے یہ سب؟ لیکن اس چیز کو نہیں دکھائیں گے.
اس چیز کو نہیں دکھائیں گے. منی پور کے اندر خاندانی جھگڑے شروع ہوئے، نسلی، وہ ذات کے اگر بول کر جھگڑا شروع ہوا. کتنا ظلم کر رہے ہیں، منہ کھول کر زبان سے غلط ہے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں حضرت سے 2 دن تھا حضرت کے پاس، رات بھی حضرت سے وہی پوچھا، حضرت آج پورے مسلمانوں کو پورا مایوس کر کو چھوڑ دے، ہمت توڑ کو چھوڑ دے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ویسا. حضرت بولے یہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا کرو، اور مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کرو کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت. ضرور ایمان والوں کے ساتھ یہ مت پینے والے یا گوبر کھانے والے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی. ہزاروں بتوں کو پوجنے والے، کیا پاور کا آ جانا یہ اللہ کی مدد ہے کیا؟ اگر اگر اللہ کی مدد ہے، پاور کے اندر اگر اللہ کی مدد ہے تو امریکہ کو تو افغانستان کے اندر جیت جانا چاہیے. اگر پاور، پیسہ، یہ سب کچھ ہے تو افغانستان کے اندر امریکہ کو جیت جانا چاہیے تھا. 20 سال رہ کر، جیسے اردو میں محاورہ بولتے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. پہاڑ کھودے کر بولے تو چوہا نکلا، ویسا کیا بھی ان سے بس نہیں ہوا. یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ کو ان کے سامنے ہم نہ چھوڑ دو، ہمیں اگریمنٹ میں تم نہ کیا بھی کرتے نہیں، کیا لے لگا کہ پورا چھوڑ دو. فری میں ٹینکر مل رکھی، فری میں ہیلی کاپٹر مل رکھی، فری میں گن مل رکھی، پورے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے. یہ سب چیزیں میڈیا والے ہرگز نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کی ذلت لوگ تھو کریں گے. سپر پاور. اللہ سپر پاور کی گھمنڈ کو چند ایمان والوں کی وجہ سے ان کے گھمنڈ کو توڑ دیے. یہاں تک کہ وہ بولے ہمیں خالی کر کو جاتے وقت ہمارے اوپر حملہ کرنا کو عافیت سے ذرا بھیج دو، ہم نہ ایسا کر دو. اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ اگر پاور پیسہ سے سب کچھ ہوتا، ہم نے کیا کہا، مائی جا کو 2002 میں آیا تھا، مائی جا کو آرام سے 6 مہینے میں کر لگا دیتا تھا. ملک کو ایسا پھنسا ہے 20 سال لگ گئے اس. ایسے سیٹلائٹ ان کے پاس ہے، پہاڑ زمین کی گہرائی کے اندر چونٹی کے اوپر بھی اگر وہ یہ کریں گے تو وہ ہاتھی کے جیسا دکھے گا. ایسے آلات، ایسے کیمرہ ان کے پاس رہنے کے باوجود وہ لوگ ہتھیار ڈال دیے. جس سے کیا معلوم ہوا، ایمان والا جتنا پختہ رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. آج ہمارے اندر پختگی نہیں ہے، آج ہمارے اندر مضبوطی نہیں ہے، آج ہمارے اندر جھوڑ رہنے کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. ایسا نہیں، اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں.